نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الصاد کی آیت نمبر 41 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه، اور آپ یاد کیجئے ہمارے بندے ایوب کو جب اس نے پکارا اپنے رب کو، انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، کہ بے شک میں چھوا پہنچایا ہے مجھے شیطان نے دکھ سے اور تکلیف سے۔ ارکض برجلک، تو اللہ نے فرمایا تم مار اپنے پاؤں کو، ھذا مغتسل بارد وشراب، یہ نہانے کو ٹھنڈا اور پینے کو۔ وَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ، اور ہم نے عطا کر دی اس کو اس کے گھر والے اور ان جیسے ان کے ساتھ۔ یقیناً بڑا، اور یاد کیجئے ہمارے بندے ایوب کو جب اس نے پکارا اپنے رب کو کہ بے شک میں پہنچایا ہے مجھے شیطان نے دکھ اور تکلیف۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری اور ان میں ان کا صبر مشہور ہے، جس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اہل و مال کی تباہی اور بیماری کے ذریعے سے ان کی آزمائش کی، جس میں وہ کئی سال مبتلا رہے، حتیٰ کہ صرف ایک بیوی ان کے ساتھ رہ گئی جو صبح شام ان کی خدمت بھی کرتی اور ان کے لیے کہیں کام کاج کر کے بقدر کفاف رزق کا انتظام کرتی، یعنی جتنا کہ وہ ان کو ضرورت تھی اس کے لیے وہ کمائی کا ذریعہ بھی بنی۔ یہاں پر متعدد تفسیری روایات کا ذکر کیا جاتا ہے، مگر اس میں سے کتنا کچھ صحیح ہے اور کتنا نہیں، اسے معلوم کرنے کا کوئی مستند ذریعہ نہیں۔ نصب سے جسمانی تکالیف اور عذاب ان سے مالی آزمائش مراد ہے۔ اس کی نسبت شیطان کی طرف اس لیے کی گئی ہے کہ ممکن ہے کہ شیطان کے وسوسے ہی کسی ایسے عمل کا سبب بنے ہوں جس پر یہ آزمائش آئی، اور پھر بطور ادب کے لیے کہ خیر کو اللہ تعالیٰ کی طرف اور شر کو اپنی یا شیطان کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اپنا پاؤں مار، یہ پانی ہے نہانے کو ٹھنڈا اور پینے کو شیریں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور ان سے کہا زمین پر پیر مارو جس سے ایک چشمہ جاری ہو گیا، ان کے پانی پینے سے اندرونی بیماریاں اور غسل کرنے سے ظاہری بیماریاں دور ہو گئیں۔ بعض کہتے ہیں یہ دو چشمے تھے، ایک سے غسل فرمایا اور دوسرے سے پانی پیا، لیکن قرآن کے الفاظ سے پہلی بات کی تائید ہوتی ہے، جس سے یعنی کہ یہ ایک ہی چشمہ تھا۔ ہم نے عطا کیے اسے اور اس کے گھر والے اور ان جیسے ان کے ساتھ اور بھی۔ رحمتم منا وذکری لأولی الالباب، اور رحمت سے اپنی طرف سے اور نصیحت عقل والوں کے لیے۔ وخذ بیدک ضغثا، وخذ اور تو پکڑ، بیدک اپنے ہاتھ میں، ضغثا ایک مٹھا تنکوں کا یعنی جھاڑو، فاضرب بہ ولا تحنث، پس تو مار اس کے ساتھ اور نہ تو قسم توڑ۔ انا وجدناہ صابرا، بے شک ہم نے پایا ہے اسے صبر کرنے والا۔ نعم العبد، اور اچھا بندہ تھا۔ انہ اواب، یقیناً وہ بہت رجوع کرنے والا تھا۔ وَاذْكُرْ، اور آپ یاد کیجئے، عبادنا ابراہیم، ہمارے بندوں میں سے ابراہیم علیہ السلام کو، واسحاق، اور اسحاق، ویعقوب، اور یعقوب کو، اولی الایدی، ہاتھوں طاقت والے، والابصار، اور آنکھوں والے،
انا اخلصناہم، بے شک ہم نے چن لیا انہیں، بخالصۃ ذکر النار، ایک خاص صفت کے ساتھ آخرت کی یاد میں، وانہم، اور بے شک وہ، عندنا، ہمارے نزدیک، اپنی رحمت سے، خاص رحمت سے، اپنی طرف سے خاص رحمت سے، اور عقل والوں کے لیے نصیحت ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ پہلا کنبہ جو بطور آزمائش ہلاک کر دیا گیا تھا، اسے زندہ کر دیا گیا اور اس کے مثل اور مزید کنبہ عطا کر دیا گیا، لیکن یہ بات کسی مستند ذریعے سے ثابت نہیں ہے۔ زیادہ صحیح بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ نے پہلے سے زیادہ مال و اولاد سے انہیں نواز دیا جو پہلے سے دگنا تھا۔ یعنی ایوب علیہ السلام کو یہ سب کچھ ہم نے جو دوبارہ عطا کیا تو اپنی رحمت خاص کے اظہار کے علاوہ اس کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ اہل دانش اس سے نصیحت حاصل کریں، اور وہ بھی ابتلاء و شدائد پر اسی طرح صبر کریں جس طرح ایوب علیہ السلام نے کیا، اور پکڑا اپنے ہاتھ میں ایک مٹھا تنکوں کا یعنی جھاڑو، پس مار اس کے ساتھ اپنے بیوی کو، اور نہ قسم توڑ، بے شک ہم نے پایا ہے اسے صبر کرنے والا، اور وہ اچھا بندہ تھا اور یقیناً رجوع کرنے والا تھا۔ بیماری کے ایام میں خدمت گزار بیوی کو کسی بات سے ناراض ہو کر حضرت ایوب علیہ السلام نے اسے 100 کوڑے مارنے کی قسم کھا لی تھی۔ صحت یاب ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 100 تنکوں والی جھاڑو لے کر ایک مرتبہ اسے مار دے، تیری قسم پوری ہو جائے گی۔ اس امر میں علماء کا اختلاف ہے کہ یہ رعایت صرف حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے یا دوسرا کوئی شخص بھی اس طرح 100 کوڑوں کی جگہ 100 تنکوں والی جھاڑو مار کر حانث ہونے سے بچ سکتا ہے، یعنی گناہ گار ہونے سے بچ سکتا ہے۔ بعض پہلی رائے کے قائل ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ اگر نیت ضرب شدید کی نہ ہو تو اس طرح عمل کیا جا سکتا ہے۔ ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایک معذور کمزور زانی کو 100 کوڑوں کی جگہ 100 تنکوں والی جھاڑو مار کر سزا دی۔ سنن ابن ماجہ حدیث 2574، اور مسند احمد میں 2225، جس نے مخصوص صورتوں میں اس کا، جن دونوں جو روایات ہیں ان سے مخصوص صورتوں میں اس کا جواز ثابت ہے۔ اور یاد کیجئے ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کو، وہ ہاتھوں طاقت والے اور آنکھوں بصیرت والے تھے، یعنی عبادت الہی اور نصرت دین میں بڑے قوی اور دینی علم و بصیرت میں ممتاز تھے۔ بعض کہتے ہیں یہ ایدی بمانی نیم ہے، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا خاص انعام و احسان ہوا، یا یہ لوگوں پر احسان کرنے والے تھے۔ بے شک ہم نے چن لیا انہیں ایک خاص صفت کے ساتھ، اور وہ ہے آخرت کے گھر کی یاد، یعنی ہم نے ان کو آخرت کی یاد کے لیے چن لیا تھا، چنانچہ آخرت ہر وقت ان کے سامنے رہتی تھی۔ آخرت کا ہر وقت اختصار یہ بھی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت اور زہد و تقوی کی بنیاد ہے، یا وہ لوگوں کو آخرت اور اللہ کی طرف بلانے میں کوشاں رہتے تھے۔ اور بے شک وہ ہمارے نزدیک لمن المصطفین الاخیار، یقیناً چنے ہوئے لوگوں میں سے بہترین لوگ۔ وذکر اسماعیل، اور اب یاد کیجئے اسماعیل، والیسع اور یسع، وذا الکفل اور ذی الکفل کو، وکل من الاخیار، یہ سب بہترین لوگوں میں سے تھے۔ ھذا ذکر وان للمتقین، اور یہ ایک نصیحت ہے، اور یقیناً متقی لوگوں کے لیے لحسن مآب، یقیناً بہترین ٹھکانہ ہے۔ جنات عدن مفتحہ، ہمیشہ رہنے کے باغات کھلے ہوں گے، مفتحۃ لہم الابواب، ان کے لیے دروازے، متکئین فیہا یدعون فیہا بفاکہہ، سب تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے ان میں، وہ سب منگوا رہے ہوں گے ان میں پھل، کثیرۃ و شراب، بہت سے اور مشروبات،
وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ، اور ان کے پاس نیچے رکھنے والی نگاہ ہم عمر بیویاں. هَذَا مَا تُوعَدُونَ، یہ ہے جس کا ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں یا تم سے جن کا وعدہ کیا جاتا ہے. اور یاد کیجئے اسماعیل اور یسع اور ذوالکفل اور یہ سب بہترین لوگوں میں سے تھے. یہ ایک نصیحت ہے اور بے شک متقی لوگوں کے لیے یقیناً بہترین ٹھکانہ ہے. ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں، کھلے ہوں گے ان کے لیے ان کے دروازے. اب اس آیت تک دیکھیے، آیت نمبر 49 اور 50 کو، کہ یہ سب کچھ جو بیان کیا گیا، انبیاء کا ذکر، تذکرہ، ان کی خاص خصوصیات، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ متقی لوگوں کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے. اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم. ان متقین کی صفات پر اللہ تعالیٰ ہمیں چلنے والا بنائے. اور پھر اگلے انعامات کہ ہمیشہ کے باغات کھلے ہوں گے ان کے لیے، ان کے دروازے، یعنی کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی ان کے داخلے میں، اور ہر چیز کثرت سے ان کے پاس موجود ہوگی. ان میں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اور منگوا رہے ہوں گے ان میں بہت سے پھل اور مشروبات. جنت کے انعاموں کا ذکر ہو رہا ہے. باغات ہوں گے جن کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے، تکیے لگائے ہوئے ہوں گے، اور جو دل چاہ رہا ہوگا پھل اور مشروبات منگوا رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ان سب چیزوں کا حصول آسان بنا دے، آمین یا رب العالمین. اور ان کے پاس نیچی نگاہ رکھنے والی ہم عمر عورتیں ہوں گی، یعنی جن کی نگاہیں اپنے خامدوں سے متجاوز نہیں ہوں گی. اطرابن تربن کی جمع ہے، بمانی ہم عمر. یہ ہے جن کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، لیوم الحساب، یوم حساب کے لیے. ان ھذا لرزقنا ما له من نفاد، یہ یقیناً ہمارا رزق ہے، نہیں اس کے لیے کبھی ختم ہونا. ھذا وان للطاغین لشر مآب، اور یہ بے شک سرکشوں کے لیے یقیناً بہت برا ٹھکانہ ہے. بے شک یہ یقیناً ہمارا رزق ہے، نہیں ہے اس کے لیے کبھی ختم ہونا. یعنی ان کے پاس نیچی نظروں والی ہم عمر حوریں ہوں گی. یہ وہ ہے جس کا وعدہ تم سے حساب کے دن کے لیے کیا جاتا ہے. بے شک روزیاں خاص ہمارا عطیہ ہیں جن کا کبھی خاتمہ نہیں ہوگا. یعنی جو روزی تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا کریں گے وہ کبھی ختم نہیں ہوگی. یہ نعمتیں تو فرما برداروں کے لیے ہیں، اور بے شک سرکشوں کے لیے تو یقیناً بہت برا ٹھکانہ ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نعمتیں، یہ روزیاں ان کے لیے خاص رکھیں جو اللہ کے مقرب بندے ہیں، اور یہ ان کی جزا ہے. اور سرکش اور گناہ گار، یعنی جنہوں نے اللہ کے احکام سے سرکشی کی اور رسولوں کی تکذیب کی، ان کے لیے بہت بری جگہ ہے. اگلی آیت سے اس کا ذکر شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. اگلی آیت میں اگلا ٹاپک اگلے سبق میں پڑھیں گے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.